حضرت سیدنا سلمان فارسی کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلایا تو کہا میرا دل کرتا ہے آپ کو میں مدائن کا گورنر بنا دوں۔ حضرت سلمان فارسی بڑے تگڑے قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، بکتے بکاتے مدینے میں آ کے بکے، پھر نگاہ مصطفیٰ میں بک گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بڑے تگڑے قبیلے سے تعلق تھا۔ یا حضرت عمر نے فرمایا میں آپ کو گورنر کا جی کہ جیسے آپ کا حکم ہے امیر کی بات ماننا، گورنر بن گئے۔ اور گورنر صاحب کرتے کیا ہے؟ گورنر صاحب کا حال یہ کہ گورنر صاحب نے وہی پھٹے پرانے سادے سے کپڑے پہنے اور ایک ہاتھ میں چھڑی پکڑی ہے، کبھی ادھر گھومتے ہیں کبھی ادھر، مدائن کی گلیوں میں گورنر صاحب گھوم رہے۔ اللہ اکبر، جہاں سواریاں اترتی تھی نا شہر کی، لوگ جو کرایہ لے کے گھوڑوں پہ سوار کرتے تھے، جہاں وہ لا کے اتارتے تھے، وہاں ایک شخص اترا، مہمان آیا کسی کے گھر میں مدائن۔ وہ شخص مہمان آیا تو اس کے بعد بڑے بڑے بکسے تھے، اس نے حضرت سلمان فارسی کو گھومتے دیکھا، کہنے لگے او غلام ادھر آئے نا، او بولیے او غلام ادھر آ۔ حضرت سلمان فارسی کہنے لگے جی جناب، کہنے لگے میرا سامان اٹھا اور فلاں گھر میں نے جانا چھوڑ کے آ۔ جرت تو کرے کوئی جرت تو کرے کونسلر صاحب کو بھی آواز دینے کی، طاقت تو کرے کوئی، ایک معمولی سپاہی کو بھی کہنے کی جو نہ سب انسپیکٹر ہے نہ وہ کسی عہدے پہ فائل ہے، صرف ایک سادہ قوم کا وہ پہرے، اس کو کہہ کے تو ادھر آؤ غلام۔ بھئی گورنر کو ہی کہہ دیا، گورنر صاحب نے سر کے اوپر بکسا اٹھایا ہے اور گلیوں میں گزر، کہتے ہیں بھئی غلام کو رستہ دے دو، ذرا سامان وزنی ہے، ذرا غلام کو رستہ دے دو، سامان وزنی ہے، پیچھے ہٹ جاؤ ذرا رستہ دے دو۔ شہر میں داخل ہوئے تو لوگ دوڑے آئے، کہا حضور ہمیں دے دے۔ فرمایا نہیں، اس نے مجھے کہا ہے غلام اٹھا۔ وہ شخص شرمندہ ہو گیا، کہنے لگا حضور مجھے کب خبر تھی کہ آپ گورنر ہیں، غلطی ہو گئی، میں غلام کہہ بیٹھا۔ حضرت سلمان فارسی رو پڑے، فرمانے لگے تو میرا محسن ہے، تو نے تو مجھے میری اوقات یاد کرا دی ہے، میں غلام ہوں، میں کھجوریں بیچا کرتا تھا، میں مدینے میں نوکری کرتا تھا، تو نے اچھا کیا ہے۔ فرمایا نا، تو تو میرا محسن ہے، تو نے مجھے یاد کرا دیا، میں کیا نا، میں ہی لے کے چلوں گا۔ رستے میں جا رہے ایک شخص دوڑا آیا، کہنے لگا حضور وزنی بڑا ہے، مجھے دے دیں، یہ بادشاہ ہے، فقیری ہو رہی ہے، حضور وزنی بڑا ہے مجھے دے دے، میں اٹھا لیتا ہوں۔ تو حضرت سلمان فارسی فرمانے لگے پہلے وعدہ کر قیامت کے دن میرے گناہوں کا بوجھ اٹھا لے گا، وعدہ کر، تو کہے گا اللہ کے حضور کے یا اللہ سلمان کے جو پاپ ہے ان کا بوجھ میں اٹھاتا ہوں۔ کہنے لگا حضور میں تو اپنا نہیں اٹھا سکتا، فرمایا پیچھے ہٹ جاؤ، اگر وہاں میرا کوئی بوجھ نہیں اٹھا سکتا تو یہاں بھی کوئی نہ اٹھائے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر ہے صوبے کے۔ میرے دوست، ہماری یہ جو جھوٹی انا ہے نا، لوگ میرا استقبال کرے، مجھے اٹھ کے ملے، مجھے پروٹوکول دیں، میرا نام جپے، میں ہوتی رہے ہر جگہ، بس مجھے ہی لوگ جانے۔ اور میرے عزیز اس دھندے سے باہر آ، لفظ پرستی کی اس جنگ سے نکل آ، اپنے مزاج کی اس قلت سے نکل آ، اپنے آپ کو جو بات نہیں بھی آتی ہوتی اس میں بھی ہم دخل دے کے اپنا کوئی نہ کوئی پیغام اور جملہ ضرور بیان کرنا چاہتے ہیں۔ بھئی ہمارا بھی نام لکھ لو، ہم بھی شامل ہیں، ہمیں بھی پتہ ہے اس گورکھ دھندے کا کچھ نہ کچھ، ہمیں بھی شامل کر لو۔ یہ نفس پرستی کی جنگ ہے، اس سے نکلو۔ اگر رب کریم نے بادشاہی دی ہے تو اس میں فقیری کرو۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو دردہ کے درمیان بھائی چارہ تھا۔ مکے سے مدینے جب لوگ آئے تو حضور نے بھائی بھائی بنایا تھا، ان کے درمیان بھائی چارہ تھا، تو ابھی پردے کی آیات نازل نہیں ہوئی تھی تو لوگ ایک دوسرے کی طرف جاتے تھے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تشریف لے گئے تو دیکھا کہ ان کی بیوی بڑی غمگین بیٹھی،
تو ہم نے فرمایا بہن کیا ہوا؟ تو کہنے لگی تمہارے بھائی کو دلچسپی کوئی نہیں رہی، ہر روز روزہ رکھ لیتا ہے اور ساری ساری رات نفل پڑھتا ہے۔ حضرت سلمان فارسی کہنے لگے ٹھیک ہے کر لیتے ہیں بندوبست۔ نماز دین ہے کہ نہیں؟ دین ہے نا یہ چیزیں۔ لیکن حضرت سلمان فارسی جناب ابو دردہ سے کہنے لگے آج میں نے تیرے گھر میں رہنا رات کو، کیونکہ وہ تو ساری رات نماز پڑھتے تھے، نفل پڑھتے تھے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ایک بستر لا کے بچھا دیا حضرت سلمان فارسی کے لیے۔ سلمان فارسی فرمانے لگے دوسرا بھی لا۔ کہا وہ کیا کرنا ہے؟ فرمانے لگے تو نے بھی سونا ہے، میں نے بھی سونا ہے، تو نے بھی سونا ہے، عشاء پڑھیں گے اور پھر دونوں سوئیں گے۔ کہا میں نے تو نماز پڑھنی ہے۔ فرمایا تہجد کے وقت اٹھ کے پڑھیں گے، اللہ کے رسول بھی رات آخری حصے میں جا کے نماز پڑھتے ہیں۔ ادھر ساتھ سلا لیا، وہ تھوڑی کو دیر سوئے، اب عادت تھی ساری رات اٹھنے کی، ذرا اٹھنے لگے بستر سے تو حضرت سلمان فارسی فرمایا چپ کر کے سو جا، چپ کر کے سو جا۔ وہ لیٹ گئے، پھر اٹھنے لگے تو فرمایا سو جا چپ کر کے، بڑا ٹائم ہے۔ سحری کے وقت اٹھے، نفل پڑھے، ان کا ارادہ تھا روزہ رکھنے کا، تو فرمانے لگے کل رکھا تھا نا نفلی روزہ، جی رکھا تھا، پرسوں بھی رکھا تھا، ترسوں بھی رکھا تھا، فرمایا آج نہیں رکھنا، آج میں تیرا مہمان ہوں، سارا دن کٹھے مل کے روٹیاں کھائیں گے، آج نہیں روزہ رکھنا، سلا دیا۔ اب حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ تو کچھ نہ سکے، پر کہنے لگے سلمان تم پتہ ہے تم کیا کر رہے ہو، نہ تم نے مجھے رات اٹھ کے زیادہ نفل پڑھنے دیے، سویرے روزہ نہیں رکھنے دیا۔ تو حضرت سلمان فارسی کہنے لگے کوئی لمبی بات تو نہیں نا، چلتے ہیں نا ابھی فجر میں مسجد نبی میں، تو نبی پاک کو بتاتے ہیں سرکار دو عالم علیہ السلام کی خدمت میں تو اپنی بات کرنا، میں اپنی کروں گا، حضور نتیجے کا اعلان فرما دیں گے، بات طے ہو جائے گی۔ حاضر خدمت ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ ساری رات نفل پڑھتے ہیں، ہر روز روزہ رکھتے ہیں، ان کی اہلیہ غمگین بیٹھی، حکم فرمائیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر ہوا کیا؟ یا رسول اللہ میں نے رات سلایا ہے، سحری میں اٹھایا ہے، سویرے روزہ نہیں رکھنے دیا۔ نبی پاک نے فرمایا سلمان فارسی نے ٹھیک کیا، سلمان فارسی نے ٹھیک کیا۔ پھر حضور نے فرمایا، نبی کریم نے فرمایا ابو دردہ تیرے اوپر اگر اللہ کا حق ہے، اس کے رسول کا حق ہے، دین کا حق ہے، تو فرمایا تیری آنکھ کا بھی تیرے اوپر حق ہے، تیرے وجود کا بھی تیرے اوپر حق ہے۔ یہ حضور نے فرمایا تیرے بچوں کا بھی تیرے اوپر حق ہے، تیری بیوی کا بھی تیرے اوپر حق۔ اس حق کو بھی سمجھیں، حقوق اللہ بھی ہیں، پر تیری آنکھ کا بھی تیرے اوپر کیا معنی کہ تیری آنکھ سونا چاہتی ہے، تجھے سلا بھی، تیرے وجود کا بھی تیرے اوپر حق، تو تیرا وجود آرام کرنا چاہتا ہے تو اسے آرام بھی کرا۔ اور پھر وہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم سب سننا، یہ لفظ حدیث کے حضور نے اسی موقع پر فرمایا میں تم سب سے زیادہ اپنے رب کو جانتا ہوں اور میں تم سب سے بڑھ کر اپنے رب سے ڈرتا ہوں۔ حضور فرمانے لگے میں روزہ بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، یعنی کبھی رکھتا ہوں اور کبھی نہیں رکھتا۔ فرمایا میں نفل بھی پڑھتا ہوں اور اپنی بیویوں کو وقت بھی دیتا ہوں۔ سرکار مسجد میں بھی آتے تھے، نواسوں کے ساتھ کھیلا بھی کرتے، ان کے ساتھ پیار بھی کرتے۔ تو اتنے بڑے حقوق حضور نے بیان فرمائے عورتوں کے کہ تمہاری بیوی کا بھی تمہارے اوپر۔ لو ایک حدیث بخاری کی اور یہاں بیان کر دیتا ہوں۔ ایک شخص نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جہاد کے لیے تیاری ہو گئی ہے، صفیں بن رہی ہیں، مجاہدین کی تیاری ہے، تو میرا بھی نام لکھ دیا گیا ہے مجاہدوں کی لسٹ میں، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میری بیوی نے حج کی تیاری کر لی ہے اور میرے دوستوں نے، صحابہ نے میرا نام مجاہدین کی لسٹ میں لکھ دیا ہے، تو میرے لیے کیا حکم ہے؟ یہ بخاری مسلم ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جہاد پہ کوئی اور چلا جائے گا تو بیوی کے ساتھ حج کرنے جا، اسے محرم کی ضرورت ہے، وہ تیرے بغیر کیسے جائے گی؟ مجاہدین کو تو اور مجاہد مل جائے گا،
پر تو اپنی بیوی کے ساتھ جانا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد کو محافظ بنایا ہے، عورت کو مرد کا قیدی نہیں بنایا، بلکہ عورت کو حفاظت عطا کی. جوانوں، سادہ زندگی آسان ہوتی ہے. یہ جو زیب و زینت والی زندگی ہے یہ مشکل بڑی ہے. آپ یقین کریں، جن لوگوں نے کپڑے پہننے ہیں نا پردے کے لیے، وہ بڑے سوکھے ہیں، جو بھی مل گیا پہن لیا. اور جنہوں نے دکھانے کے لیے پہننے ہیں، وہ بڑی مصیبت ہے کہ یار میں نے اتنا مہنگا جوڑا پہنا ہے، کسی نے تعریف ہی نہیں کی. کوئی تعریف کر دے تو پھر کہتے ہیں دیکھا نا آنکھیں چندے آ گئی نا دیکھ کے، اور نہ کرے تو کہتے ہیں جال ہی گیا ہے پورا، ایک جملہ نہیں بول سکا. چونکہ مزاج ہے نا. یہاں جو آدمی کھیت سے اٹھ کے آیا نا چارہ کاٹتا، تو اس کو جہاں بھی موقع ملے گا اس نے بیٹھ جانا ہے، جمعہ پڑھنا نکل جانے. اور جس بچے نے 4-5 ہزار بالوں والوں کو دیا ہے نا، سیدھے کر دے ذرا میرے، وہ بڑا پریشان ہے کہ میں نے اتنی محنت کی ہے کسی بندے نے دیکھا بھی نہیں. سادہ زندگی آسان ہوتی ہے، بندہ سوکھا رہتا ہے. اور جو تکلفات والی زندگی ہے، لوگ تعریف کریں، لوگوں سے کچھ، وہ مشکل ہے. حضرت مولا علی اتنی حکمت، اتنی دلیری، اتنے بڑے آدمی، لیکن ایک دن نا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ حضرت فاطمہ زہرا میں اور جناب علی میں کسی بات میں رائے کا اختلاف ہوا ہے. تو حضرت علی ناراض ہو کے چلے گئے، حضور ڈھونڈنے نکلے. یہ بخاری میں موجود ہے. سرکار ڈھونڈنے نکلے تو دیکھا کہ حضرت علی نا مسجد نبوی کے ساتھ ننگی زمین پر ایک چادر بچھائی تھی. تو وہ جب سوئے حضرت علی تو آپ نے کروٹیں بدلی تو چادر بھی تھوڑی سی رک گئی. تو سارے کپڑوں کو مٹی لگی ہوئی ہے اور آرام سے حضرت مولا علی شیر خدا آرام کر رہے ہیں. میں جوانوں آپ سے کہتا ہوں، یہ زندگی سوکھی ہوتی ہے. میں نے کھیت کی وٹ پہ، بننے پہ، کھیت کے کنارے پہ کسان سوتے ہوئے دیکھے ہیں. اور میں نے 1.5 کروڑ کی گاڑی میں نفسیات کے ڈاکٹر کے پاس بیٹھا وہ شخص دیکھا ہے جو کہتا ہے پتہ نہیں کیا بات ہے، نیند کیوں نہیں آتی. وہ زندگی آسان ہے، اس میں تھکاوٹ ہوئی ہے. بندہ سو گیا جہاں جگہ میں نہیں، سو گیا اور کچھ تڑپ رہا ہے کیونکہ وہ عادی ہو گیا ہے. یہ 2 منٹ کے لیے بند ہو گیا ایسی، تو وہ گیا. حضرت علی وہاں آرام سے، سارے کپڑوں کو مٹی لگی ہے. میں مولا کائنات کی بات کر رہا ہوں، میں شیر خدا کی بات کر رہا ہوں، میں اسد اللہ کی بات، امام المشارق والمغارب کی بات کر رہا ہوں. حضرت مولا علی اس زمین پہ، سنگیو زمین پہ آرام سے سو رہے ہیں. میرے محبوب گئے اور جا کے فرمایا یا ابو تراب، او مٹی والے اٹھ جا. کپڑوں کو مٹی لگی تھی نا، مٹی والے اٹھ جا. لفظ کیا، یا ابا تراب، او مٹی والے. حضرت علی کو ساری حیات ظاہرہ جس نے بھی ابو تراب کہا، جناب علی بڑے ہی راضی ہوئے، خوش ہوتے تھے، فرماتے تھے یہ مجھے کہو، یہ میرے نبی نے مجھے کہا ہے. اور مٹی والے اٹھ جا. آپ کی زندگی کی جو سادگی ہے، میں آپ سے عرض کروں، ہمارے تکلفات ہمارے اپنوں کو بڑا پریشان کرتے. ایک دماغ وہ ہوتا ہے جو جہاں بٹھاؤ بیٹھ گیا، تو بوڑھا سسر بھی سکون میں ہے، ساس بھی آرام. اور ایک وہ ہے کہ جو ہر بات میں بگڑتا ہے کہ یہ چادر میرے شایان شان تھی جو بچھائی ہے، تو پتہ نہیں ہے میں کون صاحب ہوتا ہوں، تم نے میری مرضی کے مطابق فلانا کام نہیں کیا. آپ یقین کریں، سسر بیچارہ ادھار پکڑتا پھرتا ہے کہ داماد صاحب آ رہے ہیں، ہر بات میں رٹا، ہر بات میں جھگڑا. میرے پاس سنگی دور دراز سے آتے ہیں تو میں دیکھتا ہوں کہ اپنا لہجہ ہے. تو کچھ لوگ اتنے میٹھے، اتنے پیار والے آتے ہیں کہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ان کے لیے آپ کو کوئی تکلف کرنے کی ضرورت نہیں. اور کچھ ایسے ہیں کہ آپ کو سراہنے کھڑے ہونا پڑتا ہے کہ جناب کی چائے جلدی لے آئیں. مزاج نازنی پہ بعض چیزیں گراں گزرتی.
تو بھائی جب آپ سادہ اور آسان ہو جاتے ہیں تو آپ دوسروں کے لیے بھی دشواری کم پیدا کرتے ہیں. حضرت علی شیر خدا کہتے ہیں بھوک لگ گئی تھی, بڑی بھوک بڑی لگ گئی اور حالات غربت کے تھے, آزمائش تھی. تو فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا مزدوری نہ کر لیں. ہم کیا کرتے ہیں, جو زیادہ غریب ہے وہ مانگ لیتا ہے, جو درمیانے طبقہ ہے وہ ادھار لے لیتا ہے. حضرت مولا علی نے کیا فرمایا؟ فرمایا مزدوری نہ کر لیں, چونکہ حالات کچھ اور تھے. حضرت مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم فرماتے ہیں, یہ سادگی دیکھیں. آپ فرماتے ہیں میں مزدوری ڈھونڈنے نکلا. کیوں نہیں ملتی ہمارے جوانوں کو مزدوری؟ کیوں کہانیاں سناتے ہیں؟ حضرت علی کہتے ہیں میں ڈھونڈنے نکلا. ایک عورت کو میں نے دیکھا کہ اس نے کچھ مٹی نکال کے رکھی ہوئی ہے, تو اسے تر کرنا چاہتی ہے. پرانے زمانے میں مٹی میں پانی ڈال کے اسی سے لوگ کام لیتے تھے, اسی سے دیواریں بن جاتی تھی. ہم گھارا کہتے ہیں اپنی زبان. تو وہ گھارا بنانا چاہتی ہے لیکن پانی نہیں نکل رہا اس سے نا. اس نے کنویں سے پانی نکالنا, نکل نہیں رہا. تو حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم فرمانے لگے, میں نے اس بی بی سے کہا کہ میں پانی نکال دوں, مزدوری دو گی؟ اس نے کہا میں بھی مزدوری تلاش کر رہی تھی. ایک پانی کا ڈول آپ نکالیں گے اور مٹی پہ ڈالیں گے تو ایک کھجور دوں گی. حضرت علی فرماتے ہیں گرمی بڑی سخت تھی, میں نے 16 ڈول پانی کے نکالے, 16 برتن بھر کے پانی نکالا اور اس مٹی پہ ڈالا. پھر میں ہاتھ دھو کے آیا اور اس خاتون کے پاس بیٹھا تو اس نے مجھے, او مزدور ہو, کمزور کمزور پڑتے ہو, پیچھے پیچھے ہو کے بیٹھتے ہو, خیال بناتے ہو کہ ہم کوئی کمزور لوگ ہیں. یہ دیکھو میں کن کی بات کر رہا ہوں, جن کا پیار ایمان ہے, جن کی محبت ایمان ہے. حضرت مولا علی شیر خدا تمہیں سبق دے رہے ہیں کہ حکمت, دانائی, بہادری اور پھر سادگی. مجھ سے کئی دفعہ لوگ پوچھتے ہیں آپ کے والد صاحب, تو میں نے کبھی جھجک کے نہیں بتایا, نہیں میرے ابا پروفیسر نہیں تھے, میرے ابا پیر نہیں تھے, میرے والد صاحب جو تھے وہ عالم نہیں تھے. لیکن مجھے فخر ہے جب ان کا انتقال ہوا اور میں انہیں غسل دے رہا تھا تو اس وقت بھی ان کے ہاتھوں پہ چھالے تھے, اس لیے کہ وہ مزدور تھے, وہ محنت کرتے تھے. انہوں نے جیبیں کاٹ کے روٹی نہیں کھائی, انہوں نے ہمیں جو کما کے کھلایا ہے وہ محنت اور مزدوری کا ہے. میں ناز سے کہا کرتا ہوں الحمدللہ میں کسان کا بیٹا ہوں, میں اس کا بیٹا ہوں جو دھرتی کا سینہ چیر کے اناج اگاتے تھے. اور میں نے دیکھا ہے کہ جب بڑولے میں میری اماں گندم بھرنے لگتی تو میرے والد صاحب فرماتے تیاں تیانیاں دا حصہ بھی کٹ لیں, کہ غریباں دا بھی کٹ لیں, فلاں دا بھی, کہ فلاں آدمی دی گندم عید کی تھوڑی ہوئی ہے, وہ 2 بوریاں ادھر بھی بھیجنی ہے. تو وہ جو غریبی کی سخاوت تھی اور وہ جو سادگی کی سخاوت تھی, اس کے اندر جو رانائی تھی اور اس کے اندر جو جذبہ اور شوق تھا, مزدور کا بیٹا پیچھے پیچھے جاتا ہے اور وہ گھبرا کے زندگی گزارتا ہے. تمہیں تو سار اٹھا کے جینا چاہیے. اس لیے کہ حضرت مولا علی شیر خدا کہتے ہیں میں مزدوری کر کے کھجوریں کما کے لایا, اور لا کے نہ تو میں نے اکیلے نہیں کھائیں وہ, کیونکہ قحط کا دور تھا, حالات اور تھے. فرماتے ہیں لا کے حضور کو پیش کی. میں نے کہا حضور یہ کھجوریں ہیں. تو کریم نے پوچھا کہاں سے آئی ہیں؟ میں نے عرض کی حضور بھوک بڑی لگ رہی تھی تو مزدوری کے لیے نکلا, تو ایک عورت نے اپنے مٹی کو پانی لگانا تھا تو میں نے محنت کر کے یہ 16 کھجوریں کھائی ہیں. تو کہتے ہیں حضور زمین پہ بیٹھے تھے, مجھے بھی ساتھ بٹھا لیا, کھجوریں ہم نے وہاں رکھ لی, بڑے شوق سے میٹھی میٹھی باتیں بھی ہونے لگی. یہ تو جو لوگ روز کھاتے ہیں نا گوشت, وہ تو نخرے کرتے ہیں, کہتے ہیں وہ جناب یہ ذرا یہ چیز مجھے ہضم نہیں ہوتی, کولیسٹرول ہے فلان, پیچھے لے جاؤ پیچھے. لیکن کبھی آپ دوپہر کو مزدور کو روٹی کھاتے دیکھیں, اور جس طرح ہاتھ دھوتا ہے اور پونے کو 4 لگ جاتا ہے سارا جو وہ باندھ کے لایا ہوتا ہے,
اور لیکن جب وہ کھا کے کھانا اچار کے ساتھ آسمان کی طرف دیکھتا ہے، لفظوں میں نہیں، کیونکہ لفظ تاثیر سے بنتے ہیں، تلفظ سے نہیں۔ اہل دل آج بھی ہیں اہل زبان سے آگے۔ وہ جو لہجے سے رب کا شکر ادا کرتا ہے تو اس کی آنکھوں کی روشنی بتاتی ہے کہ جو اس نے کھایا ہے اس نے رب کا شکر بھی صحیح کر کے ادا کیا ہے۔ پھر اٹھ کے کام۔ تو حضرت مولا علی شیر خدا کہتے ہیں حضور نے مجھے وہیں بٹھا لیا اور رغبت سے کھجوریں کھانے لگے۔ ایسا کوئی محبوب کہیں ہوگا نہ کہیں ہے، دیکھو بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشی ہے، اور ملتا نہیں کونین کو کیا کیا تیرے دھر سے، ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے۔ اپنی زندگی میں یہ 3 باتیں اپنائیں۔ ایک تو حکمت کے ساتھ تانائی مزاج جارحانہ نہ بنائیں۔ جارحانہ مزاج سے کچھ بیوقوفوں کو تو متاثر کیا جا سکتا ہے، فہم و فراست والے لوگوں کو متاثر نہیں کیا جا سکتا۔ جارحانہ مزاج نہیں، حکمت والا، دانائی والا، معاملہ فہمی والا مزاج بنائیں۔ اور دوسرا، کمزور نہیں پڑے زندگی میں، اپنے آپ کو خود حوصلہ دیں۔ اپنے آپ حوصلے میں ہوں گے تو آپ کے ارد گرد لوگ تسلی میں ہوں۔ آپ اپنے مزاج میں دلیری لائیں۔ اور تیسری بات، زندگی کو سادہ کریں۔ یہ سادہ ہوگی آپ کے لیے، آپ کے گھر والوں کے لیے، سب کے لیے آسانی ہو۔ جو آدمی گھر جاتا ہے اور مصیبت کھڑی کر دیتا ہے نا میں آ گیا ہوں، تو اس کے گھر والے بھی بڑے پریشان ہیں۔ اس کے بچے یہ دعا نہیں کرتے ابا جی گھر آئیں، بلکہ یہ دعا کرتے ہیں کہ یہ آئے ہیں تو اللہ جانے کب جائیں گے۔ حضور کو مکہ بھی بڑا ہی پیارا، اس شہر سے بھی رسول کائنات کو بڑی ہی محبت، لیکن پتہ ہے مسلمانوں کو مدینے سے اتنا پیار کیوں ہے؟ یہ محبت ذاتی نہیں، یہ بھی خدائی ہے۔ یہ نہ اللہ کی دی ہوئی، مالک کی عطا ہے۔ حضور نے دعا فرمائی مدینے کی محبت کے لیے، نبی پاک نے۔ یہ جو ہمارے سینے مچلتے ہیں، دل تڑپتے، ہماری اولادیں روتی ہیں، ہم سب کچھ قربان کر کے بھی اس شہر نور میں جانا چاہتے، تو یہ خدائی فیصلہ ہے، اللہ کی پیدا کی ہوئی محبت ہے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، بخاری مسلم میں موجود ہے، فرماتی ہیں جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نا بخار ہو گیا۔ تو فرماتی ہیں چونکہ دونوں کو بخار تھا تو ایک روایت میں تو یوں بھی ہے کہ حضرت بلال نا مکے کے فراق میں شعر بھی پڑھتے تھے۔ انسان اپنے علاقے سے پیار کرتا ہے نا، تو مکہ مکرمہ کے فراق میں، جدائی میں اشعار بھی کہتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں ان دونوں کا بخار کا حال مجھے معلوم ہوا تو میں حضور کی بارگاہ میں گئی۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جناب صدیق اکبر کو بھی بخار ہے، سیدنا بلال حبشی کو بھی۔ میرے دوستو چاہیے تو یہ نا کہ بیماری کی اطلاع ملے تو شفا کی دعا ہو، پر کریم محبوب دلوں کے حال جانتے ہیں نا۔ حضور نے کیا دعا فرمائی، کہا اے اللہ جس طرح ہمیں مکے سے محبت تھی نا، اسی طرح ہمیں مدینے کی محبت دے دے، بلکہ ہمارے دلوں میں مدینے کی محبت مکے سے بھی زیادہ فرما دے۔ یہ دعا حضور نے مانگی تو مومنوں کے دلوں میں پیار ہے مدینے کا، یہ نبی پاک نے مانگا اللہ سے، دلوں میں پیار ہے، دل کھچے چلے جاتے ہیں، کھچے چلے جاتے ہیں۔ جنہوں ویک کے ٹھر دیاں اکھیاں نے، جنہوں ویک کے ٹھر دا سینہ ہے، ربا تیری ساری خدائی ہے پر ایک کی تے شہر مدینہ ہے۔ ربا تیری ساری خدائی چ ایک کی تے شہر مدینہ ہے، تیری ساری خدائی چ ایک کی تے شہر، جنہوں ویک کے ٹھر دیاں اکھیاں نے، جنہوں ویک کے ٹھر دا سینہ ہے، ربا تیری ساری خدائی ایک کی تے شہر مدینہ ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہ ہمارے دلوں میں مدینے کی محبت پیدا فرما دے، اور پھر فرمایا اے اللہ مدینے کو صحت مند شہر بنا دے۔
اور فرمایا اس بخار کو نا یہاں سے منتقل کر دے، جوفا کی طرف بھیج دے، اس بخار کو نکال دے، اس کو صحت مند۔ یہ کچھ دن پہلے نا عالمی ادارہ صحت نے رپورٹ جاری کی، یہ عالمی ادارہ صحت نے دنیا کے سارے شہروں میں صحت کے لحاظ سے سب سے زیادہ بہترین شہر رسول ہے، مدینہ منورہ ہے، مدینہ منورہ ہے۔ ہم عالمی ادارہ صحت والوں سے کہتے ہیں تم رپورٹ نہ بھی نہ جاری کرتے، تم نے تو آج رپورٹ جاری کی ہے نا، تو یہ رپورٹ تو فرشتوں نے پہلے بنا لی تھی، اس لیے کہ حضور نے دعا کی تھی اللہ مدینے کو صحت والا شہر بنا دے۔ وہاں تو بڑے بڑے بیمار جا کے ٹھیک ہو جاتے، بڑے بڑے کمزور جا کے تندرست ہو جاتے، بڑے بڑے بوڑھے جا کے لگتا ہے توانا ہو گئے۔ وہ تو شہر ہے، کیا باتیں ہیں اس شہر کی۔ ایک دفعہ حضور کی زبان نور سے نکلا، ایک دفعہ صرف، کہ ایک اویس کرنی ہے، یہ صحیح مسلم ہے، ایک دفعہ نکلا، ایک اویس کرنی ہے۔ کرن کی شاخ ہے مراد، اس شاخ سے تعلق رکھتے ہیں، باپ کا نام عامر ہے، اویس بن عامر کہلاتے ہیں، برس کے نشان تھے۔ یہ دیکھو یہ ساری نشانیاں حضور نے بتائیں۔ کتنی جگہ آپ نے سنا ہے حضور نے دیکھا نہیں انہیں؟ اور یارو کوئی ضروری تو نہیں نا کہ کوئی ظاہری طور پر ملے تو تب ہی پتہ چلتا ہے، محبوب کو پتہ ہے کون کہاں کہاں بیٹھ کے روتا ہے۔ لب واہ ہیں، آنکھیں بند ہیں، پھیلی ہیں جھولیاں، کتنی مزے کی بھیک تیرے پاک در کی، کتنی مزے کی بھیک ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے۔ یہ ڈھلتی چاندنی تو پہر دو پہر کی، او دیکھو نا روزے دے دوالے نے غلام دیا ٹولیاں، وہ ایک پہ سن دے کروڑاں دیاں بولیاں، اور بڑی امید ہے، بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے۔ کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے، اور اگر جانا مدینے میں ہوا ہم غم کے ماروں کا تو مکین گنبد خضرا کو حال دل سنائیں گے۔ ایک دفعہ حضور نے فرمایا عمر، ایک اویس بن عامر نام کا شخص ہے، کرن کا ہے، مراد ایک شاخ ہے قبیلے کی، اس سے تعلق رکھتا ہے، ماں کا بڑا فرما بردار ہے۔ دیکھیں حضور غلاموں کی نشانیاں بتا رہے ہیں، غلاموں کی، بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے، اور بندہ مٹ جائے نہ آقا پہ تو وہ بندہ کیا ہے۔ فرمایا برس کے نشان ہے چہرے پہ، برس ہوا تھا وہ ٹھیک ہو گیا، درہم کے مطابق نشان ہوگا، ماں کا فرما بردار ہے۔ اور حضور نے فرمایا عمر، اس بندے کی شان اتنی ہے کہ وہ اگر اللہ کو کوئی قسم دے دے تو رب پوری کر دیتا ہے۔ فرمایا اگر عمر تیری ملاقات ہوگی نا تو اسے اپنے لیے دعا کرا لینا۔ بس طے کر لیا حضرت عمر نے، جو بندہ بھی یمن سے آئے عمر پوچھیں اویس کو جانتے ہو، اویس کو جانتے ہو، جو بھی ملے نا حضرت عمر پوچھے اویس کو جانتے ہو۔ ایک وقت وہ آگے آ کے حضرت اویس خود ہی آ گئے، حضرت عمر کی ملاقات ہو گئی۔ اب ذرا دیکھنا نشانیاں بتا رہے، کہنے لگے آپ کا نام اویس بن عامر ہے، مراد کی شاخ سے ہیں، یہ چہرے پر نشان ہیں، ماں کے فرما بردار ہیں، کہاں؟ کہنے لگے اٹھاؤ پھر ہاتھ میرے لیے دعا کرو۔ حضرت اویس بن عامر اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے عمر میں آپ کے لیے دعا کروں؟ فرمایا کرو نا، اس لیے کہ مدینے والے حبیب نے کہا تھا دعا کرانا، حضور نے کرو نا دعا، ہم نے تو طے کر لی۔ ایک نقشہ محبوب نے بتایا تھا ایک دفعہ کہ وہاں سے آئے گا، ایک دفعہ وہ نقشہ بتایا تھا کہ وہ کرن کا، یمن کا، ایک دفعہ کہا تھا وہ آئے گا، بس پھر میری عمر مدینے تے ٹبیاں دی تصویر بناؤں دے گزر گئی۔ ساری زندگی پوچھا اویس تو نہیں نام، پھر وہ مل گئے تو کہا دعا کرو، دعا کرائی۔ پھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت اویس کرنی سے کہنے لگے آپ کہاں جانے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ یہ سارا کچھ صحیح حدیث میں موجود ہے۔ حضرت اویس کرنی کہنے لگے میں کوفے جانے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ کہا میں کوفے کے گورنر کے نام خط لکھ دوں کہ اویس آ رہا ہے؟ حضرت اویس کرنی کہنے لگے نا 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 نا، ہمیں پروٹوکول نہیں چاہیے، میں نا سادہ رہنا پسند کرتا ہوں، اسی کسی دے کچھ نہیں جے لگتے، نہ کوئی ساڈا دردی، بس کونے میں پیچھے، ہم کوئی سٹیج کے شوقین لوگ ہیں،
ہم کوئی نعروں کے شوقین لوگ ہیں, ہم کو تصویروں کے شوقین, ہم تو پیچھے بیٹھنا بس, کسی کو نظر آئے نہ آئے. عمر نے تو خود بتا دیا نا کہ مدینے والے کی نظر میں ہیں آپ نظر میں ہیں. مختصر سی میری کہانی ہے, یہ جو بھی ہے ان کی مہربانی ہے. جب ان کی نظر میں ہیں تو پھر کیمرے کی نظر میں آئیں چاہے. حضرت اویس کہنے لگے ضرورت کوئی نہیں, میں پیچھے رہنا پسند کرتا ہوں. تو حضرت عمر نے کوفے بھیج دیا.